تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 170 and 171 دو آیتیں. آیت نمبر 170 when it is said to them جب ان سے کہا جاتا ہے follow what Allah has sent down اتباع کرو اس کی فالو کرو جو اللہ نے بھیجا ہے. they say nay we shall follow what we found our fathers following کہ نہیں ہم نہیں فالو کریں گے, ہم تو صرف وہی چیز کو فالو کریں گے جو ہم نے دیکھا ہمارے باپ داداؤں کو فالو کرتے ہوئے. would they do that تو کیا وہ ایسا کریں گے even though their fathers did not understand anything nor were they guided چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں سمجھتے ہوں اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو تو بھی. یہ بولنے کا انداز ہے کہ اچھا پھر بھی. آیت نمبر 171 and the example of those who disbelieve is as that of him who shouts to those flock of sheep that hear nothing but calls and cries. They are deaf, dumb and blind so they do not understand. اور مثال ان کی ایسی ہے جو کفر کرتے ہیں جیسے کہ وہ جو کیا بولتے اس کو شیپرڈ یا چرواہا جو چلاتا جاتا ہے اپنے جانوروں کے اوپر کہ ذرا سا اس طرف گئے تو پھر وہ ایک چلائے گا, پھر ادھر سے پھر اس طرف گئے تو چلائے گا, پھر ان کو اگر اس کو روکنا ہے یا جمع کرنا ہے تو اس کی ایک چلا کے اس کی جو بھی آواز نکالنے کا سٹائل. تو ان کی مثال اللہ نے بولا ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک چرواہا جب چلاتا ہے نا اپنی بھیڑ بکریوں کو تو وہ کچھ نہیں سنتے, بس ان کو ایسا لگتا ہے کوئی چیخ رہا ہے کوئی پکار رہا ہے. تو یہ لوگ ان کی طرح ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ یہ ہے بہرے گونگے اور اندھے, اسی لیے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, عقل ان کے پاس ہے نہیں. لا یعقلون. The polytheist imitates other polytheist. ایک مشرک دوسرے مشرک کو ایک مشرک دوسرے مشرکوں کو فالو کرتا ہے, اس کی نقل کرتا ہے. اللہ says وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا When it is said to them جب ان سے کہا جاتا ہے follow what Allah has sent down اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے. دے سے وہ کہتے ہیں نہیں we shall follow what we found our fathers following ہم تو صرف اسی کی اتباع کریں گے جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کرتے ہوئے. Allah states that if the disbelievers and polytheists are called to follow what Allah has revealed to His messenger and abandon the practices of misguidance and ignorance that they indulge in, they will say rather, we shall follow what we found our fathers following, meaning worshipping the idols and the false deities. اللہ ہم کو یہاں پر جو چیز بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کافر اور مشرک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اپنے رسول کی طرف اس کو فالو کرو, یہ قرآن کو, اور یہ جتنی بھی فضول کی حرکتیں جو تم کر رہے ہو یہ فضول کے پریکٹسز چھوڑ دو, ترک کر دو اس کو, اور یہ سب تمہارے لیے یعنی بھٹکنے کی چیزیں ہیں, مطلب جو پریکٹس تم کر رہے ہو وہ تم کو بھٹکا رہی ہے, تم کو اور جہالت پہ لے جا رہی ہے جس میں کہ تم پڑے ہوئے ہو. تو وہ کہتے ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا, وہ جو چیز کر رہے تھے ہم وہی کریں گے. مطلب یہ کہ ہم بندگی کریں گے ان بتوں کی اور جھوٹے معبودوں کی. اللہ criticized their reasoning. اللہ نے انہوں نے جو بھی وجوہات نکالی اس کو بھلا برا کہا ہے.
أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ, would they do that even though they are fathers? جب تو کیا وہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا, meaning those whom they follow and whose practices they imitate, کہ وہ لوگ جن کو وہ فالو کر رہے ہیں, جن کے پیچھے جا رہے ہیں, یا جن کی طرح سے پریکٹس کر رہے ہیں, انہی کی طرح کر رہے ہیں جو کچھ بھی ان کے باپ داداؤں کی طرح. لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, did not understand anything nor were they guided. وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے. تو بھی meaning they had no sound understanding or guidance, یعنی ان کے پاس کوئی بھی سمجھ بوجھ کی صحیح بات تھی ہی نہیں, سمجھداری کی, اور نہ ہی ہدایت تھی. Ibn Ishaq reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said that this was revealed about a group of Jews whom Allah's messenger called to Islam. یہاں پر ابن عباس کے تھرو یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی وہ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے گروپ کو, ایک ٹولی کو, گروہ کو, یہودیوں کی اسلام کی طرف بلایا, بٹ دے ریفیوزڈ, تو انہوں نے صاف انکار کر دیا, saying rather we shall follow what we found our forefathers following, اور بلکہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں ٹھیک ہے, ہم تو وہی فالو کریں گے جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو فالو کرتے ہوئے دیکھا ہے. So Allah revealed this ayah, ayat number 170 above. The disbeliever is just like an animal. کافر جو ہے وہ ایک جانور کے مانند ہے. اللہ says وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. And the example of those who disbelieve is as that of him who shouts to those flock of sheep that hear nothing but calls and cries. ان کی مثال ایسی ہی ہے جو کفر کرتے ہیں کہ جیسے ایک چرواہا جو ہے وہ چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, اپنی بھیڑ بکریوں کو بلا رہا ہے, جو بھی ہے وہ کچھ نہیں سنتے سوائے اس کے کہ ہاں یہ کچھ چلا تو رہا ہے, یہ چیخ رہا ہے, کچھ پکار رہا ہے, بٹ دیٹس آل. ان کو نہ مطلب سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ سمجھے. تو بس سمجھ لو اللہ نے یہی مثال دیا ان کافروں کے لیے, اللہ نے یہ مثال دیا ہے, اس لیے سوچ لو یہ مثال کتنی صحیح ہے. Allah made a parable of the disbelievers, just as he said in another ayah. پھر اللہ نے یہاں یعنی یہ جو مثال جو ہے یہ پوری یہ ہم کو بتایا ایگزامپل کافروں کا. جیسے کہ اللہ نے ایک اور آیت میں کہا, سورہ نمبر 16, آیت نمبر 60. سورہ 16 جو ہے سورہ النحل. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ. For those who believe not in the hereafter is an evil description. وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت میں, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایول, جیسے کوئی ایول کی مثال. Similarly, Allah said here, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور مثال ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں, and the example of those who disbelieve, meaning in their injustice, misguidance and ignorance. They are just like wandering animals, not understanding what they are told. ان کی ناانصافیاں, غلط حرکتیں, پھر ان کی مطلب گمراہیاں اور ان کی جہالت. پڑھے لکھے پی ایچ ڈی بھی اچھے خاصے جاہل ہی ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا کا پی ایچ ڈی جو ہے اس سے تم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ان کی یہ انجسٹس اور ان کا یعنی کہ ان کی ناانصافیاں
عدل نہیں، انصاف نہیں، پھر ان کی گمراہیاں، ان کی جہالت، تو یہ سب ملا کے یہ ایک بھٹکتے ہوئے جانور کے مانند ہے. کیونکہ دنیا کے اندر کی زندگی میں بھٹک 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 کے ایک دن مر جائیں گے. اب بھٹکتے ہوئے تم نے گھر اگر اچھا بنا لیا ہے، ڈیکوریشن بہت اچھا کر لیا ہے، کہاں کہاں سے پیسز منگا کے سجا لیا ہے، گاڑی کا کلیکشن بہت اچھا ہے، بہت بینک بیلنس ہے، ہیرے جواہرات بھی بہت ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہاں جو اللہ بات بول رہا ہے وہ وانڈرنگ اینیمل نہیں ہے. آف کورس ہے، اس لیے کہ وانڈرنگ اینیمل کی طرح وہ دنیا کی زندگی کو بتا کے ایک دن مر جائیں گے. تو دے آر جسٹ لائک وانڈرنگ اینیملس ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ دے آر ٹولڈ. وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں کہ ان سے جو کہا جاتا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے نا. If the shepherd heralds them or calls them to what benefits them, they would not understand what is actually being said to them, for they only hear unintelligible sounds. اگر وہ چرواہا، وہ شیفرڈ ان کو بلا رہا ہے اور ان کو بولتا ہے دیکھو یہ کھاؤ، یہ تمہارے بہت فائدے کی چیز ہے، اور دیکھو یہ اس طرف مت جانا، یہ تمہاری بہت نقصان کی چیز ہے، تو کیا وہ لوگ سنیں گے اور سمجھیں گے؟ اگر وہ بولے گا دیکھو اس طرف مت جانا، ادھر پہاڑ کی بالکل وہ ہے، کلف ہے، چوٹی ہے، تو تم اگر ادھر جاؤ گے نا تو دیکھو ادھر سے گر جاؤ گے، ہاں دیکھو بول رہا ہوں میں، تو کیا وہ سب بھیڑ بکریاں منڈی ہلا کے بولے گے ہاں سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے؟ نہیں، وہ لوگ منہ دیکھیں گے اور سوچیں گے کچھ بول تو رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، یہ کیا بک بک کر رہا ہے معلوم نہیں. ایسے ہی جب ایسی قرآن کی باتیں بولی جاتی ہیں ان لوگوں کو، تو ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ بک بک ہو رہی ہے. ان کو فائدے کی ان کی جو چیز بتائی جاتی ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. They would not understand what is actually being said to them. وہ نہیں سمجھیں گے اصل میں ان سے کیا کہا جا رہا ہے. اگر تم قرآن کی بات کو بول کے کسی کو بول رہے ہو کہ دیکھو وہ آخرت جو ہے نا، وہاں کی ہماری ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں کچھ سوچا؟ خالی یہیں کے بارے میں سوچا تو ان کو لگے گا کیا بیکار کی بکواس کر رہا ہے. جیسے کہ وہ جانور سوچ رہے شیپرڈ کیا بک بک کر رہا ہے کہ ہے، تو سمجھو ان کے لیے بھی یہی ہے وہ بات. For they only hear unintelligible sounds. کیونکہ ان کے لیے وہ ساؤنڈ جس میں کوئی سمجھ بوجھ کی بات نہیں ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں. اور یہی چیز تم اپلائی کرو اب ان کے لیے کہ جن کو اس دنیا کے وہ باتیں بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے کہ پیسہ ایسا بناؤ اور دیکھو دولت ایسے کماؤ، چاہے مطلب حق سے نہ حق سے، چاہے ہوک اور بائی کروک، کیسے بھی کرو، کچھ بھی کرو، لیکن دیکھو یہ کرو، ایسے اپنا رتبہ بناؤ، ایسے اپنی پوزیشن بناؤ، یہ حاصل کرو، وہ حاصل کرو، سب کچھ کر لو اور پھر ایک دن مر جاؤ. تو ان کو بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، unintelligible sounds. لیکن وہ بات جو فائدے کی ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے وہ جانور نہیں سمجھ رہے. This is what is reported from Ibn Abbas. ابو العالیہ مجاہد، اکرمہ، عطا، الحسن، قتادہ، عطا الخراسانی اینڈ الرابی بن انس، ان سب کی طرف سے یہی بات آ رہی ہے. سم بکم عمیون، they are deaf, dumb and blind. یہ ہیں بہرے، گونگے اور اندھے. means مطلب they are deaf، یہ بہرے، as they do not hear the truth، کیونکہ یہ حقیقت جو ہے، سچائی جو ہے، اس کو تو سن نہیں رہے نا. پھر یہ میوٹ ہے، گونگے، میوٹ، مکے، as they do not utter it، کیونکہ اب وہ اس کے بارے میں نہ تو کچھ بولتے ہیں اور سنا تو کچھ بولتے بھی نہیں نا کہ قرآن کے بارے میں کچھ بولے تو صحیح. and blind، اندھے، as they do not see or recognize its path and way. کیونکہ اندھے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھتے بھی نہیں
دیکھتے ہیں تو پہچانتے بھی نہیں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ جو راستہ ہے، یہ جو راہ ہے، یہ کیا راہ ہے، یہ کیا راستہ ہے، کس طرف بلایا جا رہا ہے مجھے، اور تم رد کیے جا رہے ہو. فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو پھر وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے نا، نہیں سمجھیں گے. So they do not understand. اسی لیے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. Means they do not comprehend or understand anything. نہ ان کو اس چیز کی سمجھ بوجھ ہے، نہ وہ اس کو پورا ایک اندازہ لگاتے، احاطہ کرتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی، اس کو دیکھیں چاروں طرف سے کیسی ہے یہ بات، اس کا معائنہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں، کچھ بھی نہیں. نہ اس کو سمجھو، نہ اس کو بوجھو، بس کھڑاک سے رد کر دو، ریجیکٹ. تو یہ ریجیکٹ کرنے والوں کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہیں بہرے، گونگے، اندھے، اور ان کے پاس عقل نہیں، یہ سمجھیں گے بھی نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.